خلافت الہیہ بنفس قرآن۔ خلیفہ کے معنی ہیں جانشین یا نمائندہ۔ خلیفۃ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا نمائندہ جو اس دنیا میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کرے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ بولے تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فتنہ انگیزی اور خونریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب فرشتے ان اشیاء کے نام نہ بتلا سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیے تو اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے جن ابلیس کے۔ سورہ بقرہ آیت 30 تا 34۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت علم کی بنیاد پر ملا۔ اسی طرح اس وقت کے سرداروں کی مخالفت کے باوجود اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر خلیفہ مقرر کیا۔ سورہ بقرہ آیت 247۔ نیز اللہ نے اپنے خلفاء داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور لوگوں پر فضیلت بخشی۔ سورہ نمل آیت 15۔ مزید برآں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر مقرر کیا۔ سورہ طٰہٰ آیت 29، 32 اور 36۔ اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ وہ عہدہ نبوت اور رسالت پر فائز تھے عظیم قربانی میں کامیابی کے بعد پوری انسانیت کا امام بنایا اور ہمیشہ رہنے والی امامت کو اولاد ابراہیم میں رکھا۔ نیز بتلایا کہ عہدہ امامت ظالم کو نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت 124۔ لہٰذا امام ظلم اکبر اور ظلم اصغر سے پاک ہوگا یعنی معصوم۔ امامت کے 4 عہدے ہوتے ہیں: خلیفہ، امام الناس، ہادی کل اور امام الخلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الناس تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الخلق تھے۔ اسی لیے آپ کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج پلٹا اور پتھروں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ نبوت، رسالت اور امامت کے عہدے عالم ارواح میں دیے گئے۔ محمد یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں سب نبیوں پر گواہ بنایا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 81۔ خلافت الہیہ میں اللہ جسے چاہتا ہے دین کے لیے چنتا ہے، نبی، رسول یا امام۔ بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں اور اللہ اس شرک سے پاک ہے۔ سورہ قصص آیت 68۔ ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا دستور یہی رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ سورہ اسراء آیت 77۔ لہٰذا خلافت الہیہ کا سلسلہ تا قیامت اسی طرح قائم رہے گا اور اس میں اولی انتخاب معیار فضیلت علم و حکمت ہے۔ نیز خلیفہ کا رتبہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ قرآن العلم ہے۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ اور اللہ نے آپ یعنی محمد پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سورہ نساء آیت 113۔ قرآن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ علم راسخ ہستیاں جانتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ اور ان ہستیوں میں مولا علی علیہ السلام کا مقام
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے۔ اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا، سورہ یاسین آیت 12۔ اور حضور نے فرمایا امام مبین ذات علی ہے، یعنی درخشاں امام۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ جس کو کتاب یعنی قرآن کا علم ہے، سورہ رعد آیت 43۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا کہ دوسرا گواہ علی ابن ابو طالب ہے۔ قرآن کی اصل جگہ اوت العلم کے سینے ہیں، سورہ عنکبوت آیت 49۔ اوت العلم کے درجات ہم نے بہت زیادہ بلند کر دیے، سورہ مجادلہ آیت 11۔ قرآن طاہر ہے اور اس کی معنویت کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا مگر طاہر، سورہ واقعہ آیت 79۔ طہارت کے زمرے میں اہل بیت کا مقام بلند ترین ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن و حسین علیہ السلام ہی چادر کے اندر حضور کے ساتھ تھے جب آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ صرف اور صرف اے اہل بیت تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے، سورہ احزاب آیت 33۔ صرف اور صرف تمہارا اللہ ولی یعنی حاکم، مددگار، رسول ولی اور وہ مومنین ولی جو دیتے ہیں زکوٰۃ حالت رکوع میں، سورہ مائدہ آیت 55۔ گو کہ اس آیت کا نزول مولا علی علیہ السلام کے انگشتری حالت رکوع میں فقیر کو دینے پر ہوا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے مومنین کے گروہ کی نشاندہی کی، جن کا محور مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، جہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ مومنین اسی معنی میں ولی ہیں جس معنی میں اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے ولی مانا اللہ، اس کے رسول اور ان مومنین کو تو شامل ہو جائے گا اللہ کی غالب جماعت میں، سورہ مائدہ آیت 56۔ 10 ہجری میں حج سے واپسی پر حضور کو حکم ہوا کہ پہنچا دو اس پیغام وحی کو، اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، سورہ مائدہ آیت 67۔ لہٰذا غدیر خم میں حضور نے حاجیوں کے بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ جس جس کا میں مولا یعنی حاکم، اس کا علی مولا۔ اعلان امامت پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمت کو تمام کیا اور دین مکمل ہوا، سورہ مائدہ آیت 3۔ قرآن امر ہے، سورہ طلاق آیت 5۔ اور اس کے وارث اولی الامر، مومنوں اطاعت کرو اللہ، رسول اور اولی الامر کی، سورہ نساء آیت 59۔ اولی الامر وہ ہستیاں ہیں جن کو نامزد کیا رسول نے اور جابر بن عبداللہ کو اپنے خلفاء کے نام بتلائے جو سب قبیلہ قریش سے ہوں گے: علی بن ابو طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی اور محمد المہدی بن حسن۔ نیز 5ویں خلیفہ امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنا سلام پہنچانے کی تاکید کی، جو کہ انہوں نے پہنچایا۔ قرآن میراث ہے اور اللہ نے اس کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا، سورہ فاطر آیت 32۔ مصطفیٰ بندوں پر اللہ سلام بھیجتا ہے، سورہ نمل آیت 59۔ یعنی
مصطفیٰ بندے جو قرآن کے وارث ہیں مرتبہ علیہ السلام پر فائز ہیں۔ اسی لیے مسجد نبوی میں ان 12 ائمہ کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کندہ ہے۔ قرآن کی آیات میں کہیں اختلاف نہیں، جو دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، سورہ نساء آیت 82۔ اور ان 12 ائمہ میں دین اسلام میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، جو کہ خلافت الہیہ کی روشن دلیل ہے۔ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سورہ بنی اسرائیل آیت 71۔ یعنی جب تک ایک بھی بندہ اس دنیا میں موجود ہے، امام کا وجود ہونا ضروری ہے۔ شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ لاتے ہیں اللہ کا امر، سورہ قدر آیت 4، جو کہ دلیل ہے کسی صاحب امر کے ہونے کی، جن کے پاس امر آتا ہے۔ کیا وہ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، سورہ انعام آیت 158۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا کہ میرے 12ویں خلیفہ کا جب ظہور ہوگا تو زمین سے حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام اور آسمان سے حضرت ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے گواہ کے طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے سیاہ ستہ۔ ابلیس نے اللہ کو مان کر اس کے خلیفہ کا انکار کیا۔ اب جو اللہ کو مان کر اپنے وقت کے امام کو نہ مانے، اس کا مقام کیا ہوگا؟